مخلوق میں سے سب سے بدترین لوگ وہ ہیں اللہ تعالیٰ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے ہوں اور گونگے ہوں۔ بہرے سے مراد کیا ہے؟ حق بات کے سننے سے بہرے ہوں، اور وہ بکم کا مطلب کیا ہے؟ حق بات کو، یعنی حق بات کو کہنے سے گونگے ہوں یا آگنا ہے، جو عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ آگے چلیں۔ باب قوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون استجيبوا واجيبوا لما يحييكم يصلحكم قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا رسول قال حدثنا شعبة وقبيل بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن النبي سعيد بن معلى قال كنت مصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم اتيته فقال ما منعك ان تاتي ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فذكرت له وقال معاذ حدث شعبة عن خبيب سمع حفصا سمع أبا سعيد رضي الله تعالى عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال لي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. باب قوله إذا قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فإنا من عذاب أليم. اے اللہ، اگر یہ دین حق ہے آپ کی طرف سے تو پھر ہمارے اوپر پتھر برسا ہے۔ جب دماغ ٹیڑھا ہو جائے تو کیا کرے آپ؟ اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ رب رسے تو مت خسے، جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لے۔ تو آپ دیکھ لیں کیسی نہ سمجھی والی بات ہے۔ اے اللہ، اگر یہ دین حق ہے آپ کی طرف سے تو ہمارے اوپر پتھر برسا۔ خدا کے لیے بھی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو کہ یا اللہ اگر یہ دین آپ کی طرف سے حق ہے تو ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن جب میرا کروں، بس جب اللہ تعالیٰ مہر لگنے سے بچایا جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ضد اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور وہ علی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، پردے ہے حق حق راستے کے دیکھنے سے پردے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی جبر نہیں ہے یاد رکھنا، یہ ایسے ہے جیسے کوئی طبیب مریض کو کہہ دے آگے کہ یہ بیماری آگے نہیں، یہ مرض ہے، یہ مرض بد پرہیزی کی وجہ سے ہے، یہ مرض بد پرہیزی کی وجہ سے لا علاج ہو گئی ہے آگنا، تو اس میں آپ بتاؤ اس میں قصور کس کا ہے؟ مریض کا قصور ہے آگنا۔ ختم اللہ علی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا رکھنا، یعنی ان کے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا راستہ بیان کر دیا، لیکن مسلسل ضد اور عناد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے، آگے لاپرواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ تو مہر لگنے میں بھی ان کی اپنی ہر درمی کا دخل ہے، اپنی ضد اور عناد کا دخل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب آپ دیکھ لیں گے نا، یہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے اور خود اللہ کے طرح بالکل ہے کتنی نامناسب ہے، کتنا یعنی بالکل ہے بے عقلی کا جملہ کہہ رہے ہیں۔ آگے چلیں۔ ہمارے ذمہ کوشش ہے، ہدایت ہے نا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ اور تحفہ ہے، بس جس کو چاہے اللہ عطا فرما دے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ ہے نا، وہ ان کی اندر کے خانوں پر نظر ہے یا
یعنی کون سا قلب کون سا دل یعنی اس ہماری ہے دولت کا محل بن سکتا ہے، نور ایمان کا محل بن سکتا ہے آگنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ مہربانی فرما اللہ آگے چلیں. قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء وائتنا بعذاب اليم. فنزلت وما كان الله يعذب وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الايه. باب قوله تعالى وما كان الله يعذب وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون به. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن الحميد صاحب الزيادي سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال ابو جهل اللهم ان كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء وائتنا بعذاب اليم. فنزلت وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الايه. باب قوله وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. وبه قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال قلنا حيوان قال بكر بن عمرو بن بكير النافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاءه فقال يا ابا عبد الرحمن الا تسمع ما ذكر الله في كتابه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الى اخر الايه وما يمنعك ان لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه. فقال يا ابن اخي اغتر بهذه الايه وله قاتل احب الي من ان أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها. قال فإن الله يقول وقاتلوا حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإسلام قليلا فكان رجل يفتن في دينه ما يقتل وإما يوسف حتى دخل الإسلام فلم تكن فتنة. ولما رأى أنه لا يوافق فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان. قال ابن عمر ما قول في علي وعثمان أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن تعفوا عنه. وما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنه وأشرت يده هذه ابنته أو بنته حيث ترونه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان ان ابو برده حدثه قال حدثنا سعيد بن جبير قال خرج علينا والينا ابن عمر فقال رجل كيف ترى في قتل الفتنه؟ قال وهل تدري ما الفتنه؟ قال كان محمد صلى الله عليه وسلم قال للمشركين وقال ادخلوا عليه فتنه وليس في ذلكم عن الملك. باب قول الله يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب على من لا يغفر. پہلے یہ تھا پہلے حکم ہے کہ ایک کے مقابلے میں 10 ہوں، ایک کے مقابلے میں 10 کفار ہوں تو پھر بھی مقابلہ کرنا ہے آگنا ہے نا. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 فکتب علیہم اور ان پر فرض کیا گیا کہ اگر ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ ہو تو کوئی نہ بھاگے اگر ہے. ہاں پہلے حکم یہ تھا. لیکن اب پھر بعد میں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200. اب یہ ہے کہ ایک کا مقابلہ 2 کے ساتھ ہو تو پھر یاد رکھنا پھر نہیں بھاگنا ہے یاد رکھنا. ہاں اگر اس سے زیادہ تعداد ہو دشمن کی تو پھر یہ ہے کہ پھر پیچھے آنے کی گنجائش ہے یاد رکھنا. لیکن ہمارے طالبان نے میں خیال انہوں نے عظیمت پر عمل کیا ہے. پورا کفر ایک طرف تھا یار، 47 ملک کتنے ملک تھے ایک طرف تھے، لیکن سب کا مقابلہ کیا. اللہ نے پھر سب کو ذلیل اور رسوا کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان کبھی یا رکھنا اسباب کی وجہ سے یا اسلحے کی وجہ سے نہیں جیتا ہے گا. یہ اسباب تو بس ضرورت کے درجے میں ہوں، اصل ہے مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اوپر ہے. یاد جو اللہ نے جنگ بدر میں دکھلائی اللہ تعالیٰ نے کہ اسباب نہ ہونے کے برابر تھے اور دشمن کے پاس ہے سارے اسباب موجود تھے ان کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی بے مثال فتح عطا فرمائی. ہاں اللہ آپ کو لے جائے میدان بدر میں، وہاں پر آپ دیکھیں گے وہاں پر ہمارے رہبر بتایا فرمائی سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے غالباً سیاہ سیاہ رنگ کا ہے، اس کے پتھر تھے. فرمائی یہ جبل ملائکہ ہے. فرمائی اس پہاڑ پر فرشتے ہے نصرت کے لیے اترے.
اللہ تعالیٰ بعض دفعہ جنگ میں صحابہ کرام بس وہ دشمن کی طرف بڑھتے آگے تلوار لے کر، لیکن پہلے ہی اسی گردن اڑی ہوتی ہے آگنا یہ اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی باقی اللہ تعالیٰ اپنی باقی مشرکین کا صفایا کرنے کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے۔ سورہ منصور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پوری دنیا کے جن و انس کے برابر قوت عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا پوری دنیا کے جن و انس کے ایک ہی فرشتہ سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ، لیکن جب فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں، پھر انسانوں کے قریب ہی اپنا کام وہ اپنا پھر انسانوں کے قریب ہی اپنی وہ اپنی قوت کو استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں آگے چلیں۔ فكتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة فقال سفيان غير مرة ألا يفر 20 من 200 ثم نزلت ألا تخفف الله عنهم الآية فكتب ألا يفر 100 من 200 وزاد سفيان مرة نزلت أحرج المؤمنين عن القتال يكون 20 صابرون قال سفيان وقال ابن شبر ما وأولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا باب قوله لا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى قوله والله مع الصابرين وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الملك بن مبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني زبير بن حريث عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت يكون 20 صابرون يغلب 100 شك ذلك عن المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من 10 فزاد تخفيفه فقال لا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرا يغلب 200 قال فلما خفف الله عنهم من العزة نقد من الصبر بقدر ما خفف عنهم جزاک اللہ۔ کل بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، میرا 2 دن ذرا مجھے کوئی تھوڑی سی رہتی ہے مصروفیت، ہفتہ اتوار میں شاید کچھ مہمان اجتماع ہے، کچھ مہمان بیچارے آتے ہیں، پھر تھوڑا سا ان کے لیے کچھ پہلے بھی کچھ معمول ایسے ہی ہے کچھ تھوڑا سا۔ کل کوشش کروں گا پوری، اللہ کرے اللہ کہ جلدی آ جاؤں صبح، اللہ کرے پہنچ جاؤں صحیح ہے صبح یا جیسے موقع انشاءاللہ کل کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ 2 دن کچھ تھوڑی سی ہوتے ساتھی ہیں، مشکل ہو گئے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، کوئی ساتھی دور ہوتے ہیں مثلا۔ چلو انشاءاللہ اللہ پاک